بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جی کہ جو کمنگ سی ایس ایس اور پی ایم ایس ایگزام ہے اس کو پلان کیسے کریں اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں اور وٹ ٹو اسٹڈی اینڈ ہاؤ ٹو اسٹڈی۔ کسی بھی چیز کی پلاننگ از بیسیکلی دا جاب ہیز بین ہاف ڈن۔ اگر آپ نے پراپرلی پلان کر لیا تو آپ ایک بہت بڑی ٹینشن سے نکل جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ اکثر اسٹوڈنٹ پریشان رہتے ہیں کہ سر جی آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود مائی اسٹڈی۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کون سا سبجیکٹ اٹھائیں، کون سا بعد میں اٹھائیں، یا کئی دن بعد اوقات ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا ہم پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی دے فیل ڈیفیشنٹ آل دا ٹائم۔ یہ ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ پراپر پلاننگ نہیں کی گئی۔ اگر چیز پراپرلی پلان ہو جائے تو بندے کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ کچھ میں نے کر لیا ہے، ایسے میں نے آگے کر لینا ہے۔ بائی دا اینڈ آف دس ویک آئی ول بی اکمپلشنگ دس مچ، ود ان اے فورٹ نائٹ، ود ان اے منتھ میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو آج میں یہی پلاننگ پر ہی بتاؤں گا۔ بات سٹارٹ ہوتی ہے ٹو میک اے ٹو ڈو لسٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ۔ اب آپ نے اگلے دن سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب یہ میں پروگرام بنا رہا ہوں 6 منتھ کا، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 6 ماہ میں سی ایس ایس جیسا بڑا ایگزامینیشن آپ ایسے تیار کر سکتے ہیں کہ یو کین گیٹ تھرو ان دا فرسٹ اٹمپٹ ایون۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیسک کوالیفیکیشن کتنی کم ہے۔ آپ ایک سمپل بی اے ہوں اور سیکنڈ کلاس بی اے ہوں تو یو آر ایلیجیبل ٹو سٹ ان دا ایگزامینیشن۔ اور اس ایگزامینیشن کی ڈیویڈنڈز کیا ہیں، ریزلٹس کیا ہیں۔ اگر آپ 25 سال کی عمر میں سی ایس ایس کوالیفائی کر جاتے ہیں تو یو ول بی ریٹائرنگ گریڈ 22 مین سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان، کسی بھی گروپ میں آپ ہوں۔ کیونکہ میرے پاس ایگزامپلز ہیں، میرے ایک دوست ہیں اور میرے کولیگ رہے ہیں، وہ سمپل بی اے اور سیکنڈ کلاس بی اے تھے اور انہوں نے 30 سال کی عمر میں سی ایس ایس کیا تو وہ 21 گریڈ میں ایڈیشنل سیکٹری ریٹائر ہوئے۔ اب دیکھیں ایڈیشنل سیکٹری یا سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان مینز یو آر اے بگ گن۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بی اے سیکنڈ ڈویژن ہیں، اردو میڈیم سے آئے ہیں، انگلش میں کمزور ہیں، میں آپ کو بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہوتا ہے کر کیسے سکتے ہیں، اور یہی میرا آج کا سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ میری باتوں پر یقین کریں اور اس پر عمل کریں تو میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ یو ول بی ون آف دا سکسیسفل پرسنس۔ اب دیکھیں آپ کے پاس 6 ماہ ہیں تو 6 ماہ کو میں کہتا ہوں کہ 1200 مارکس کے ہی سبجیکٹ ہیں سی ایس ایس کے، ان کے آپ 10 سوال تیار کریں۔ اگر آپشنل میں تو آپ جتنے پچھلے 10 سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ جو بھی سوال ریپیٹ ہوا ہے یو پک اپ دیٹ۔ اگر آپ نے 10 سے کیے تو 120 کوسچنز بنے جو آپ نے تیار کرنے ہیں 6 ماہ میں، اور آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے 180 ڈیز۔ ابھی پھر آپ کے 60 دن بچتے ہیں۔ وہ 60 دن میں نے رکھے ہوئے ہیں پچھلے پیپرز کی تیاری کے لیے کہ آپ پچھلے پیپر کے ٹیسٹ دیں، ان کو اٹیمپٹ کریں۔ ایک سوال ایک دن بنتا ہے، اور ایک سوال کی تیاری سے مراد پتہ کیا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے متعلقہ سٹینڈرڈ مٹیریل اکٹھا کر لیا، آپ نے سارا دن اس کو پڑھا ہے، یعنی میں ایک دن میں 10 گھنٹے کا دن کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کا دن۔ اب آپ نے اس میں 5-6 گھنٹے اس ٹاپک کو 2-3 سورس سے اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ جو سورس ہے یہ آپ نے رات کو پہلے ہی ایک طرف رکھ دینا ہے سورس، کہ کل صبح میں اٹھوں گا تو یہ وہ مٹیریل ہے اس کویسچن سے ریلیٹڈ، یہ میں نے اسٹڈی کرنا ہے اور تیار کرنا ہے، یعنی یہ کام آپ نے کر کے سونا ہے۔ دس از دا ٹو ڈو لسٹ۔ اب آپ کا فوکس، آپ کا ذہن فوکس ہو گیا اسی ایک سوال کے گرد، اسی کا آپ نے مٹیریل اکٹھا کر کے رکھ دیا اپنے اسٹڈی ٹیبل پر۔ تو صبح جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اب یہ 10 گھنٹے اب آپ مینج کر لیں، کچھ تھوڑا ارلی مارننگ میں کوئی پڑھ لیتے ہیں، کوئی ڈے ٹائم میں کسی وقت جب دیکھتے ہیں اس وقت کر لیتے ہیں، کوئی ایوننگ میں، کوئی لیٹ نائٹ تک پڑھتے ہیں، تو یو کین آئی مینج۔ یہ آپ نے اپنا دیکھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے اتنے گھنٹے نکالنے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے۔ اب آپ نے اس سوال کو دیکھا، اس کو سارا سمجھا،
آپ اس کو بریفلی ریپروڈیوس کریں وربلی یا ریکال کریں مائنڈ میں، کیا جتنے پوائنٹس ہیں آپ کے ذہن میں چلے گئے ہیں، اگر نہیں تو بار بار اس کو دیکھیں، اگر کوئی پوائنٹ مس ہو رہا ہے تو آپ پھر دوبارہ دیکھیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں چلے گئے ہیں، اب آپ نے ان پوائنٹ کا ایک بریف بنا کر رکھنا ہے، وہ آپ کی نوٹ بک میں اس سبجیکٹ کے ٹائٹل کے اندر وہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوگا، ڈیٹیل نہیں ہوگا، اس کو ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں آپ ہیں، لیکن اس کے میجر 7 8 9 جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ نے ایک ایک لائن کی شکل میں لکھ لیے، تاکہ اگر آپ کو چند دن کے بعد ان پوائنٹس کو دیکھیں تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں۔ جب آپ نے یہ ایک نوٹ شیٹ تیار کر لی یا ایک پیج بنا لیا اس کا، سمجھیں اب آپ نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ نے لکھا نہیں ہے تو اس کو بالکل تیاری نہ سمجھیں۔ تیاری میں کیا ہوگا، جب آپ لکھیں گے کئی سپیلنگ آپ کو نہیں آ رہے ہوں گے، پھر کوئی پوائنٹ مس ہو رہا ہے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے، تو یہ ہے آپ کا وہ ایک سوال تیار ہو گیا اس دن۔ دوسرا آپ نے ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ انگلش جو ہے یوں سمجھیں کہ یہ ایگزام انگلش کا ہے، اس کی میں اہمیت دے رہا ہوں ڈیلی بیسس پر۔ ایک ایڈیم اور ایک پیئر آف ورڈ کسی بھی بک سے، جو بھی آپ کے پاس بک ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اس نے ایگزام میں لازمی آنا ہے، یا آ گیا تو آپ کی قسمت، نہ آ گیا تو نو پرابلم، لیکن وہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ کرے گا کہ اس ایڈیم کا مطلب کیا ہے۔ جب کبھی کسی پیراگراف کو اسٹڈی کریں گے تو آپ اس کو صحیح طور پر کمپریہنڈ کر پائیں گے۔ اسی طرح پیئر آف ورڈز، تو لہذا یہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے انگلش نالج کی، اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ دیکھیں روزانہ ایک پیئر آف ورڈ اور ایک ایڈیم دیکھنا کتنا وقت لگے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گرامر کا کوئی ایک پوائنٹ آپ نے ڈیلی دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس دن دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ سپیچ دیکھنا شروع کر لی۔ ڈائریکٹ سپیچ کے کئی ایریاز ہیں، اس میں سے ایک ایریا آپ نے دیکھ لیا۔ لائک وائز پریپوزیشن کا چیپٹر ہوتا ہے، تو ایک آئٹم صرف اٹھانا ہے، یہ آپ نے پورے 180 دن ایسے کرتے جانا ہے۔ 180 دن مینز 180 ایڈیم، 180 پیئر آف ورڈز، 180 گرامر کے پوائنٹس، کیونکہ آپ کا انگلش پریسین کمپوزیشن میں گرامر کا سوال آتا ہے کہ جی اس کو کریکٹ کریں۔ ابھی میں بتاؤں گا دنیا کے جو ہے نا ٹوٹل میرے حساب سے 16 بڑے ٹاپک ہیں ساری دنیا کے، ان 16 ٹاپک کو اگر آپ تیار کریں، وہ میں اینڈ پر بتاؤں گا، آپ کے سارا کرنٹ افیئر تیار، آپ کا سارا ایسے تیار۔ آپ نے انگلش لینگویج جیسے میں نے کہا روزانہ کرنی ہے۔ آپ ڈان اخبار ہے یا کوئی اور انگلش کا اخبار ہے، اس کا ایڈیٹوریل کو سٹڈی کریں، تو اب جو اردو میڈیم کے ہیں ان کو ڈیفیکلٹی یہ ہوگی کہ ان کو نہ شروع میں سمجھ نہیں آئے گی۔ ڈکشنری کو میکسیمم کنسلٹ کریں، اس کا بھی اسی طرح بریف بنانا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ اپنی انگلش ووکیبلری نالج کو انہانس کر رہے ہیں، اور دنیا کے واقعات کے بارے میں ہی ہوگا نا اخبار میں، وہ انٹرنیشنل پوائنٹس پر بھی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں بھی کرتا ہے۔ اب آپ نے دن اس کو بھی دینے ہیں جو انگلش پریسین کمپوزیشن۔ سوال ہوتا ہے اس کی تیاری کیسے کریں۔ دو جو پیراگراف آتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ کو نا تھوڑی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، they can't comprehend, they can't understand that، اس کا پریسی بنانا ہے، لیکن وہ پیراگراف اتنا ڈیفیکلٹ آ رہا ہے آج کل، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو اس کا پریسی کیسے بنے، پھر اوپر سے کہتے ہیں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرو۔ اب یہ جو 180 دن آپ کی پریکٹس میں کروانے لگا ہوں، میں آپ کو بتاؤں آپ کی ساری قابلیت میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ ساری آپ کی پچھلی زندگی کی سٹڈی ایک طرف اور یہ 180 دن کی سٹڈی ایک طرف۔ یہ 5 ایریاز ہیں جس میں آپ کی میں پریکٹس کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ آپ گوگل پر جائیں، اب آپ نے پیراگراف لینا ہے اس سے، ایک تو آپ نے ایڈیٹوریل دیکھ لیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے ورائٹی کرنی ہے، کیونکہ پیراگراف جیوگرافی سے آ سکتا ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے پیراگراف ہو سکتا ہے، فکشن سے ہو سکتا ہے، پالیٹکس سے ہو سکتا ہے، اور اکانومی سے ہو سکتا ہے۔ یہ 5 ایریاز ہیں اور ان کی اپنی اپنی ووکیبلری اور ٹرمینالوجی ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ نے گوگل کو کہنا ہے کہ جی اس پر فکشن پر لیٹسٹ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کون سی ہو رہی ہے، اس نے بتا دینا کوئی نہ کوئی آرٹیکل ہوگا، لوگوں کا رائٹ اپ ہوگا۔ آپ اس میں سے ایک پیراگراف اٹھائیں، اس کو سٹڈی کریں، اس کی میننگ کو سمجھیں، اس کا بریف بنائیں۔ دوسرے دن آپ
کہیں جی مجھے جغرافیکل جو بھی ایشو ہیں دنیا کے اس پر کون سی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ کو گوگل بتا دے گا. ممکن ہے ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہوں، بایو ڈائیورسٹی کی باتیں ہو رہی ہوں، اسی طرح پالیٹکس. اب آپ نے ہر روز ایک ایک کر کے جب کرنا ہے اور اس کا پریسی بتانا ہے. اب بتائیں ذہنی طور پر آپ کہاں چلے جائیں گے اس دن سوتے وقت کہ آج میں نے فکشن پر ایک پیراگراف دیکھا ڈکشنری میرے پیراگراف میں مجھے 20 الفاظ کا مطلب نہیں آتا تھا. اب یہ ہوگا آپ کے ساتھ کیا؟ اسی گوگل سے پوچھے، وہ آپ کو مطلب بتائے گا. اب آپ اس دن 20 الفاظ کی وکیبلری اپنے مائنڈ میں لے گئے ہیں. یہ جو کمپلیکس ہے نا کہ جی انگلش میں فیل نہ ہو جاؤں یا انگلش کی تیاری کے بارے میں کیسے مجھے اطمینان ہو، تو بیٹا یہی اطمینان کا طریقہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جس نے کبھی گاڑی ڈرائیو نہ کی ہو وہ ڈرائیو کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن بغیر سٹیئرنگ پر بیٹھے آپ کا خوف کبھی دور نہیں ہوگا. You have to take control of the steering and you have to drive first. تو this is the way. اس کے بعد سورس میں ہر سبجیکٹ کی اچھی کتاب آپ لیں. آپ کے کلیگ بے شمار کسی سے بھی آپ اپنے گروپ میں سی ایس ایس کے بے شمار گروپ بنے ہوئے ہیں، پی ایم ایس کے بنے ہوئے ہیں، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی فلان سبجیکٹ میں سب سے اچھا رائٹر کون ہے، اس کی بک آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ایک سبجیکٹ پر 2 بکس ہو جائیں، 2 آتھرز ہوں، یعنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. اور دوسرا اسی سبجیکٹ کو اب آج کل آپ کو ایک بینیفٹ ہے، انٹرنیٹ پر جائیں، وہی سوال انٹرنیٹ میں کریں مختلف میڈیمز میں جا کر. اب وہ جواب پلس آپ کا بک کا جواب، اس کو ملانے کے بعد آپ نے وہ نوٹ شیٹ بنانی ہے، اپنا وہ پیج ڈیولپ کرنا ہے جس کا میں نے ذکر کیا اسٹارٹ میں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے کر لیا ہے تیار، کیا وہ سٹینڈرڈ ہے؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کسی کو چیک کرائیں. وہ میں کہتا ہوں ونس اے ویک اپنا کوئی رائٹ اپ آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو دکھا دیں یا سی ایس ایس کوالیفائڈ کسی بھی بندے کو. سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں بالکل جو ہے سبجیکٹ کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا. میرا پوائنٹ یہ ہے جو سبجیکٹ آپ کو آسانی سے سمجھ آتا ہے اور آپ اس پر کمانڈ بڑی جلدی حاصل کر لیتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں. ویری ایزیلی دیٹ از بیکمنگ پارٹ آف یور میموری، دیٹ از یور سبجیکٹ. وہ 16 دنیا کے ٹاپکس کیا ہیں جس کے گرد سارا نالج گھوم رہا ہے. کلائمیٹ چینج، اٹس چیلنجز. نمبر 2، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. پھر آتا ہے سیمی کنڈکٹرز اینڈ ریئر ارتھ منرل. پھر ورلڈ اکانومی، ٹیرر وار. 5واں این اکاؤنٹ آف دا ورلڈ لٹریسی. پھر آتا ہے جی جینڈر ڈسکریمنیشن، آن گوئنگ ڈسپیوٹس اینڈ وارس. پھر 8واں ہے ایمرجنس آف چائنا اینڈ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ڈفرنٹ الائنسز ان دا ورلڈ، ای سی او، ایس سی او، یورپین یونین، او آئی سی، برکس، آسیان، آکس، کواد اینڈ نیٹو. آئی ایم ایف، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اینڈ نیو ڈیولپمنٹ بینک، یہ برکس کے انڈر بنا ہے. یو مسٹ نو یہ کیوں بنے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کی اچیومنٹس کیا ہیں اور ان کے چیلنج کیا ہیں. 11واں ہے ڈی ڈالرائزیشن، ایجنگ آف پاپولیشن. 13 ہے جی گلوبلائزیشن، نیشنلزم اور پاپولسٹ موومنٹس. پھر زینوفوبیا اور اسلاموفوبیا جیسی چیزیں پیدا ہوئی. بایو ڈائیورسٹی اور سسٹینیبل ایکو سسٹم تھریٹس. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، دیٹ از دا یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن